میں لاہور کی ہیرا منڈی کے باہر ہچکچا رہا تھا کہ اندر کیسے جاؤ، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے مجھے ایک نوجوان لڑکی کی آواز آئی، تم یہاں؟ جب مڑ کر دیکھا تو یوں لگا جیسے اچانک میرے پیروں سے کسی نے زمین چھین لی ہو۔ میری آنکھیں کھولتے پانی کی طرح ابلنے لگی۔ میں سر پر ہاتھ دیے نیچے بیٹھ گیا۔ کاش یہ سوال اس سے پہلے میں پوچھ لیتا، کاش مجھ سے میں کھڑے رہنے ہمت رہ جاتی، کاش میں اپنے اوپر ٹوٹا ہوا آسمان دیکھ پاتا، کاش میں اس کے پوچھے ہوئے سوال کا جواب دے پاتا۔ وہ ہاتھ میں دوپٹہ پکڑے میری طرف بھاگتی آئی۔ اس کے ہونٹوں پر گلابی سرخی تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی تمنائیں بسی تھی۔ خوبصورت بدن کی پہاڑی چھاتی والی وہ لڑکی شاید کسی حسین خواب کا شکار تھی۔ ہاں، وہ ہماری کلاس کی سب سے خوبصورت سیما ہی تو تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو پوچھتے ہوئے مجھ سے پھر سوال پوچھ لیا، تم پاگل ہو کیا؟ کیوں رو رہے ہو؟ مجھے یوں لگتا جیسے میری آواز کو کسی نے دبا کے ہاتھ کی گرفت میں قید کر لیا ہو اور میرے بولنے پر عمر قید کی سزا لگا دی ہو۔ میرے اندر کا آسمان اب پھٹ چکا تھا، میں چلا چلا کر رو رہا تھا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھا اور مجھے اپنے باہوں کی گرفت میں لے کر خود بھی ایسے رونے لگ گئی جیسے کسی بے سہارا ماں کی اکلوتی بیٹی کو بے گناہ پھانسی کی سزا میں مارا گیا ہو۔ کہتے ہیں جب دو لوگوں میں آگ لگ جائے تو تیسرا بندہ اس آگ کو بجھا لیتا ہے۔ پھر یہاں تو ہمارے جہانوں کو آگ لگ چکی تھی، اب کہ شاید ہی کوئی اس آگ سے بچنے والا ہو۔ میں نے روتے لہجے میں پوچھا، سیما تم یہاں؟ تم تو ایک امیر باپ کی بیٹی تھی، تم تو نازک ہاتھوں میں نازک بن کر پلی ہو۔ میرا یہ سوال پوچھنے کے بعد یوں لگا جیسے وہ زمین میں موجود کسی گڑھے کے تلاش میں ہو کہ زمین اس کو جگا دے اور اپنی زندہ روح کو اپنے رازوں کے ساتھ کہیں۔ وہ اس طرح تڑپنے لگی جیسے گمنام چونٹی اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی ہو اور زمین میں موجود کسی سوراخ کی تلاش میں ہو کہ اسے کوئی جگہ مل جائے اور وہ اپنا منہ چھپائے اس بل میں، ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جائے۔ پھر ہمارے اگر ہر تمنا پوری ہو جاتی تو پھر کاش اور شاید کی اہمیت نہیں رہتی، یوں ہی ہمارے اندر موجود کوئی راز باقی نہ رہتا۔ میں نے پھر اس سے وہی سوال پوچھا کہ سیما تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے احمد کے ساتھ بھاگ کے شادی کی تھی، میرے 2 بچے ہیں اور احمد نے مجھے طلاق دے کر دوسری شادی کر لی، اب میں یہی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کوئی دھماکہ ہوا ہو، میرے ہاتھ میں موجود سروے والا کیمرہ ہاتھ سے چھین کے نیچے گرا اور میں صرف ایک ہی سوچ میں تھا کہ کاش کوئی ایسا کیمرہ بھی ہوتا جو ہمارے اندر ہونے والی حادثوں کی بھی عکاسی کرتا۔ میں وہاں سے ایسے بھاگنے لگا جیسے کوئی بھوکا شیر میرے پیچھے پڑا ہو اور میں جان بچانے کے لیے کسی رحم کی تلاش میں اس خدا کے پیچھے بھاگ رہا تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کسی روشنی میں لے جائے اور اس نہ ختم ہونے والے اندھیرے سے نکال دے۔ وہ بری آنکھوں والی سیما بس ہمیشہ کی طرح اس سنسان گلی کو دیکھتی ہی رہی، پھر شاید کوئی شخص لوٹ آئے اور میرے درد بری داستان سن لے۔